غار کا دہانہ چھوٹا تھا، وہ سر جھکا کر اس میں داخل ہوا۔ 2-4 قدم وہ جھکے جھکے چلا، پھر آگے جا کر وہ غار کشادہ ہو گیا۔ اب وہ سیدھا کھڑا ہو کر غار میں چل سکتا تھا۔ زمین پر چھوٹے بڑے پتھر پڑے تھے، وہ احتیاط سے ان پر چلتا آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ 8-10 قدم آگے بڑھا ہوگا کہ اسے روشنی کا احساس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں آگ جل رہی ہو، ساتھ ہی ایک خوشبو کا احساس تھا، کھانے کی خوشبو کا۔ غار آگے جا کر بند ہو گیا تھا اور آگ کی روشنی دیوار پر پڑ رہی تھی، لیکن سامنے کچھ نہ تھا۔ سارم یہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھتا گیا کہ اگر غار آگے بند ہو گیا ہے تو پھر یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ جب وہ دیوار کے نزدیک پہنچا تو اس پر منکشف ہوا کہ غار بند نہیں ہوا بلکہ دائیں جانب مڑ گیا ہے۔ جیسے ہی اس نے غار کے ساتھ اپنا رخ تبدیل کیا تو موڑ مڑتے ہی اس نے عجیب منظر دیکھا۔ سامنے چولہا جل رہا تھا، چولہے پر ایک بڑی کیتلی رکھی ہوئی تھی، چولہے میں لکڑیاں جل رہی تھیں، چولہے کے سامنے ایک بزرگ بیٹھے تھے، آگ کی روشنی ان کے چہرے کو مزید پرجلال بنا رہی تھی۔ سارم کے سامنے آتے ہی بزرگ نے گردن گھمائی اور اسے اپنی بڑی بڑی روشن آنکھوں سے دیکھا اور بڑے شیریں لہجے میں کہا، آؤ۔ سارم ان کے لہجے کی مٹھاس سے بہت متاثر ہوا، وہ تیزی سے آگے بڑھ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بھوکے ہو؟ انہوں نے کہا۔ جی بابا، سارم نے فوراً کہا۔ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو ہے، بزرگ نے اسے بتایا۔ ہو سکتا ہے پینے کے بعد کھانے کی ضرورت محسوس نہ ہو، پیو گے؟ جی بابا، دے دیں، سارم نے بلا تکلف کہا۔ تب بزرگ نے قریب رکھا ایک پتھر کا پیالہ اٹھایا، گرم کیتلی کے دستے کو بغیر کسی کپڑے کے پکڑا اور اسے اتار کر اس کی ٹوٹی سی قہوے جیسی چیز اس پتھر کے پیالے میں انڈیل دی۔ پیالہ بھرنے پر کیتلی واپس چولہے پر رکھ دی اور پیالہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ سارم نے دونوں ہاتھوں سے پیالہ تھام لیا اور ایک چھوٹا سا گھونٹ بہت احتیاط کے ساتھ پیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک گھونٹ پی کر اس کا ذائقے کا اندازہ کر لے۔ وہ گھونٹ کیا تھا، آب حیات تھا، ایسی لذت، ایسی خوشبو کہ اس کا جی چاہا کہ ایک سانس میں پورا پیالہ چڑھا جائے، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا کیونکہ مشروب بے حد گرم تھا۔ وہ قہوہ نہ تھا اور جو کچھ تھا اس کے بارے میں اس کا ذہن کوئی نام بتانے سے قاصر تھا۔ جب مشروب سے بھرا پتھر کا پیالہ پورا چڑھا لیا تو اسے احساس ہوا کہ بھوک رہی ہے نہ پیاس، جسم میں توانائی بھر گئی ہے کہ تھکن کا احساس تک جاتا رہا ہے۔ اور سارم نے جب خالی پیالہ زمین پر رکھا تو بزرگ نے پوچھا، نہیں بہت شکریہ، یہ کیا تھا؟ وہ بولا، سکون ملا۔ بزرگ نے اپنی بڑی بڑی چمکیلی آنکھوں سے سارم کو دیکھا۔ جی بہت، بھوک پیاس مٹ گئی، اس نے اقرار کیا۔ شکر ہے ہم شرمندگی سے بچ گئے، بزرگ نے کہا۔ بابا آپ کون ہیں؟ سارم نے بڑی جسارت سے کام لے کر سوال کیا۔ یہ معلوم ہوتا تو پھر اس غار میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بزرگ نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ بابا میں حسن علی کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں بابا، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ اسے کون نہیں جانتا، وہ بادشاہ بھی ہے اور فقیر بھی۔ بادشاہ بھی، فقیر بھی؟ سارم نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہاں، جب کوئی خوشی سے فقر اختیار کرے تو اسے بادشاہ بننے سے کون روک سکتا ہے؟ بزرگ نے معرفت کی زبان اختیار کی جو سارم کے سر سے گزر گئی۔ اچھا بابا، بات سمجھ میں نہ آنے کے باوجود اس نے سمجھنے کا تاثر دیا۔ دیکھو، بات یہ ہے کہ ہوتا صرف وہ ہے جو مالک کائنات چاہتا ہے۔ اگر بندہ وہ چاہے جو اللہ چاہتا ہے تو پھر اللہ وہ چاہتا ہے جو بندہ چاہتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسے سب غموں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس پوری کائنات میں صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ یہ دنیا کی محبتیں محض فریب ہیں اور ہم ہیں کہ فریب کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور خوار ہوتے رہتے ہیں۔ بزرگ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے، کچھ دیر بیٹھے چولہے کی آگ کو گھورتے رہے اور پھر بولے، تمہیں حسن علی کی تلاش کیوں ہے؟ بابا میں بڑے عذاب میں مبتلا ہوں، ایک شرعی مخلوق نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی ہے۔ مجھے ایک بزرگ نے حسن علی کا نام بتایا ہے، ہو سکتا ہے حسن علی میرے نجات دہندہ ثابت ہوں۔ سارم نے اپنے دل کے زخم دکھانے شروع کیے۔ پھر سارم نے اس آسیب زدہ گھر کی پوری کہانی سنا دی، یہ بھی بتا دیا کہ اس مخلوق نے 7 سال بعد ہونے والے بچے کو کس طرح اس سے چھین لیا، اب اس کی بیوی کس کرب سے گزر رہی ہے اور اب تک کن کن لوگوں نے اس گھر کو اس شرعی مخلوق سے نجات دلانے کی کوششیں کی۔ وہ بزرگ پوری توجہ سے اس کی بات سنتے رہے، پھر کچھ سوچ کر بولے، حسن علی تو زیارت میں ہوتے ہیں اور یہ جگہ زیارت سے بہت دور ہے، تم زیارت چھوڑ کر یہاں کیسے آ گئے؟ بابا میں تو زیارت ہی جا رہا تھا، لیکن مجھے راستے میں اتار لیا گیا اور یہاں چھوڑ دیا گیا۔ پھر سارم نے یہاں آنے کی تفصیل بتائی۔ اچھا،
بزرگ نے تفہیمی انداز میں گردن ہلائی۔ یہ سب کام اسی شرعی مخلوق کا ہے۔ دیکھو، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ بعض اوقات تقریب میں بھی تعمیر کا پہلو ہوتا ہے۔ اس مخلوق نے اتنی دور تنہا پہاڑوں میں لا کر چھوڑ دیا کہ تم ان پہاڑوں میں بھوکے پیاسے مر کھپ جاؤ، لیکن زندگی موت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان پہاڑوں میں مجھ جیسا حقیر فقیر چھپا بیٹھا ہوگا۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ، حسن علی تک پہنچانا میری ذمہ داری۔ پھر بزرگ نے اپنی نشست کی طرف گردن موڑی اور مسکرا کر بولے، ایک یہ سواری ہے، دیکھ لو، اگر اس پر سفر کرنا پسند کرو تو ٹھیک۔ یہ کہتے ہی غار کے ایک تاریک گوشے سے وہ سواری نمودار ہوئی۔ سالم اسے دیکھ کر سانس لینا بھول گیا۔ جبار ناصر دفتر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ جبار نے جھک کر ٹیلی فون کی اسکرین پر نظر ڈالی۔ CLI پر اسپتال کا نمبر نمودار ہوا تھا۔ اس نے نمبر دیکھتے ہی ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، جبار ناصر بولا۔ جبار ناصر سے بات کرائیے، ادھر سے کہا گیا۔ جی میں بول رہا ہوں، جبار بولا۔ آپ نے صبح جس مریض کو داخل کرایا تھا وہ اسپتال میں نہیں ہے، وہ گھر تو نہیں پہنچ گئے؟ پوچھا گیا۔ نہیں، وہ یہاں تو نہیں آیا۔ یہ خبر سنتے ہی جبار ناصر کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسے جو خدشہ تھا وہ بالآخر صحیح ثابت ہو گیا تھا۔ اسرار اسپتال سے غائب ہو گیا تھا۔ آخر وہ اسپتال سے کیسے نکلا؟ میں نے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ اس کی نگرانی کی جائے۔ یہ نگرانی رکھی ہے آپ لوگوں نے؟ آپ نہیں جانتے کہ میرا بھائی کتنے عرصے کے بعد مجھے ملا تھا؟ میں نے یہ سوچ کر اسپتال میں داخل کرایا تھا کہ وہ وہاں محفوظ بھی رہے گا اور اس کا علاج بھی ہو جائے گا، لیکن آپ لوگ اس کی چند گھنٹے بھی نگرانی نہیں کر سکے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں اسے اپنے گھر پر ہی رکھتا۔ جبار غصے میں بولتا چلا گیا۔ اس نے ادھر کی کوئی بات نہ سنی، پھر یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، میں اسپتال آ رہا ہوں، وہاں آ کر سنتا ہوں آپ کی بات۔ جبار ناصر اسپتال پہنچا تو وہاں ایک شخص بھی اس کی بات کا جواب نہ دے سکا کہ وہ مریض اسپتال سے کیسے نکلا۔ اسپتال کا عملہ اپنی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتا رہا۔ جبار ناصر کو اسپتال کے عملے پر شدید غصہ تھا، لیکن اب اس غصے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ جب وہ لڑ جھگڑ کر اسپتال سے باہر آیا تو شدید دکھ میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا بھائی اتنے عرصے کے بعد ملا تھا، اب وہ اسے کہاں ڈھونڈے، کہاں تلاش کرے؟ اسپتال سے نکل کر اس نے متعلقہ تھانے میں اسرار ناصر کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی اور پھر اپنے اخبار میں اسپتال کے عملے کی اس لاپرواہی کی رپورٹ مائع تصویر چھاپ دی۔ تصویر اسرار ناصر کی 2-3 سال پرانی تھی۔ عوام سے درخواست کی گئی تھی کہ اگر کوئی اس مریض کے بارے میں جانتا ہو تو اخبار کے دفتر فون کر کے اطلاع دے۔ جبار ناصر انتظار ہی کرتا رہا، کہیں سے کوئی فون نہ آیا۔ اس کی پریشانی بڑھتی گئی۔ وہ سوچنے لگا، پتہ نہیں کہاں مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ خدا نخواستہ ٹریفک کی زد میں آ گیا تو اسے سڑک سے کوئی اٹھانے والا بھی نہ ہوگا۔ جبار نے اس رات بھی اسے سڑک سے پکڑا تھا۔ وہ بیچ سڑک پر ٹریفک کے درمیان مست چلا جا رہا تھا۔ آج بھی اس کی مستی کا کچھ ایسا ہی عالم تھا۔ وہ ایک رکشے میں بیٹھ کر پورے شہر کی سیر کرتا پھرا تھا۔ وہ رکشہ چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ رکشے والے نے عاجز آ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ میرے باپ، میرا پیچھا چھوڑ دے۔ ہوا یہ کہ جب وارڈ بوائے اسے کمرے میں چھوڑ کر گیا تو وہ وارڈ بوائے کے جاتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ سامنے سے ایک فیملی گزر رہی تھی، وہ ان کے پیچھے چل دیا۔ یہ فیملی اپنا کوئی مریض دیکھ کر واپس جا رہی تھی۔ یہ فیملی 2 خواتین اور ایک مرد پر مشتمل تھی۔ دونوں عورتیں باتیں کرتی جا رہی تھیں جبکہ مرد ان سے تھوڑا سا آگے تھا۔ اسرار ان دونوں عورتوں کے ساتھ کچھ اس طرح چل رہا تھا جیسے وہ ان کے ساتھ ہو۔ اسرار اپنے چہرے مہرے سے پاگل دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ویسے رات کو ہی اس کی اوور ہالنگ ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی روح میں مگن اس فیملی کے ساتھ اسپتال کی گیٹ سے باہر نکل آیا۔ وہ فیملی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی جبکہ اسرار ناصر سڑک کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے خالی رکشہ کو ہاتھ دیا اور اس کے رکتے ہی رکشہ پر سوار ہو گیا اور بولا، چلو۔ کہاں جانا ہے؟ رکشے والے نے رکشہ سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کہاں جانا ہے؟ اسرار نے اس کا سوال دہرایا اور پھر فوراً ہی اس کے ذہن میں ایک نام آ گیا۔ وہ جلدی سے بولا، برنس روڈ۔ جب رکشہ برنس روڈ پر پہنچا تو رکشے والے نے پوچھا، کدھر اترنا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کیا مقام ہے؟ اسرار نے پوچھا۔ برنس روڈ، رکشے والے نے جواب دیا۔ برنس روڈ؟ او بھائی، مجھے تو بندر روڈ جانا ہے۔ رکشے والے نے گھور کر ایک نظر اسرار کو دیکھا، پھر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے سواری نے بندر روڈ ہی کہا ہو اور اس نے برنس روڈ سنا ہو۔ خیر، کوئی مسئلہ نہ تھا۔ رکشہ چوک کے نزدیک تھا، اس نے بائیں جانب موڑ لیا۔ رکشہ موڑ کر اس نے پوچھا، بندر روڈ پر کہاں اترو گے؟ بابا کے مزار پر، اسرار نے فوراً جواب دیا۔
جب مزار قائد آ گیا تو رکشے والے نے کہا، مزار آ گیا، کدھر روکوں؟ اسرار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور مزار قائد کی طرف دیکھنے لگا۔ اب رکشے والے کو شبہ ہوا کہ اس نے غلط سواری بٹھا لی ہے، یہ تو کوئی کھسکا ہوا شخص معلوم ہوتا ہے۔ اس نے فوراً رکشے ایک طرف روکا اور اس سے بولا، چلو اترو۔ کیوں اتروں؟ اسرار نے غصے سے کہا، تم نے قائد اعظم کے مزار پر اترنے کو کہا تھا، وہ سامنے مزار ہے، چلو اب اترو۔ میں تو نہیں اترتا۔ اسرار اپنی جگہ جم کر بیٹھ گیا۔ اب رکشے والا اسے اترنے پر اصرار کرے اور اسرار اترنے کے لیے راضی نہ ہو۔ جھگڑا بڑھ گیا، لوگ اکٹھا ہو گئے۔ تب رکشے والے نے اندازہ کر لیا کہ غصے سے کام نہ چلے گا۔ اس نے عاجز آ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے، میرے باپ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ لیکن اسرار ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارے یہ ایسی نہیں اترے گا، فون کرو، رضاکاروں کو بلاؤ، یہ کسی پاگل خانے سے بھاگا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ ایک شخص نے رائے دی۔ فون کرو؟ فون کا لفظ سنتے ہی اسرار کی روح بہک گئی۔ اس نے اپنے سینے کی طرف دیکھا، گلی پر ہاتھ پھیرا اور پھر فوراً ہی رکشا سے اتر آیا۔ او میرا ٹیلی فون، ہائے میرا ٹیلی فون کہاں گیا؟ یہ کہہ کر اس نے دوڑ لگا دی۔ اسی وقت ایک بس قریب آ کر رکی۔ وہ جلدی سے اس میں سوار ہو گیا۔ بس جلدی رکشا سے اترا تو اس پر بس سوار ہو گئی۔ بس میں بیٹھتے ہی اس کے ذہن سے ٹیلی فون نکل گیا۔ پھر بس کنڈکٹروں سے الجھتا، مختلف بسوں میں چڑھتا اترتا، ریلوے پھاٹک پہنچ گیا۔ یہاں سے اس نے پیدل سفر شروع کیا اور جدھر اس کا منہ اٹھا چلتا گیا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ عزیز آباد کے صنعتی علاقے کی گنجان آبادی میں داخل ہو گیا۔ وہ چھوٹی سی سڑک پر اپنی دھن میں مگن چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے قدم رک گئے۔ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پی سی او تھا۔ ایک میز پر 2 ٹیلی فون رکھے ہوئے تھے اور میز کی دوسری طرف ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس نے اسرار کو اپنی دکان کے سامنے رکتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس کے اچانک رکنے سے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ اسے کہیں ٹیلی فون کرنے کا خیال آیا ہے، تبھی وہ دکان کے سامنے رک گیا ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اسرار کے دماغ میں اس وقت کیا خیال آیا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اسرار نے کسی چیل کی طرح ٹیلی فون پر جھپٹنا مارا۔ پی سی او والا پہلے ہی اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے جیسے ہی ٹیلی فون اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی، اس نے میز کی دوسری طرف سے نکل کر پیچھے سے اس کی قمیض کا کالر پکڑ لیا۔ وہ ایک مضبوط توانا شخص تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسرار سے ٹیلی فون چھین کر میز پر رکھا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ اسرار کے لیے یہ ایک غیر متوقع صورتحال تھی۔ وہ گھونسا کھا کر سڑک پر گرا اور ادھر سے ایک موٹر سائیکل سوار گزر رہا تھا۔ اس کا سر موٹر سائیکل کے ہینڈل سے ٹکرایا۔ اس کا سر پھٹ گیا۔ پی سی او والے نے اسے زمین سے اٹھا کر 2-4 ہاتھ رسید کیے اور اپنی دکان پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسرار سڑک سے اٹھ کر خوفزدہ انداز میں ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ جب وہ بھاگتے بھاگتے تھک گیا تو ایک پان کی دکان کے پاس نڈھال ہو کر گر گیا۔ بالوں سے خون بہتا ہوا اس کی پیشانی پر آ گیا تھا۔ شاہدہ جب اپنے گرو کے لیے پان بندھوا کر مڑا تو اس کی نظر اسرار ناصر پر پڑی۔ ہائے ہائے کیا ہوا؟ وہ جلدی سے اسرار کے پاس آیا۔ پانی، اسرار نے اسے دیکھ کر کہا۔ او دلدار، پانی کی بوتل دو جلدی۔ شاہدہ پان والے سے مخاطب ہوا۔ لے۔ دلدار نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کون ہے؟ ارے اس کے سر سے تو خون نکل رہا ہے۔ ہائے میں مر جاؤں۔ اب شاہدہ کی نظر اس کی پیشانی پر پڑی۔ اے اسے کس نے مارا ہے؟ شاہدہ نے جلدی سے زمین پر بیٹھے اسرار کی طرف بوتل بڑھائی۔ لو پانی پیو۔ اسرار نے غٹاغٹ پانی کی چھوٹی بوتل منہ لگا کر آدھی کر دی اور پھر ایک گہرا سانس لے کر بوتل شاہدہ کے حوالے کر دی۔ تمہیں کس نے مارا ہے؟ پتہ نہیں، اسرار نے معصومیت سے جواب دیا۔ تمہاری پیشانی پر خون لگا ہے، یہ تمہیں پتہ ہے؟ شاہدہ نے پوچھا۔ خون؟ او اچھا، فون کہاں گیا میرا فون؟ اسرار فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ہوں بابا ٹیلی فون، میں ہوں بابا ٹیلی فون۔ اوئے اللہ، یہ تو کوئی دیوانہ ہے، شاہدہ نے دلدار سے مخاطب ہو کر کہا۔ اے میں لے جاتی ہوں اسے گرو کے پاس، زخمی ہے بیچارہ، اس کی مرہم پٹی کروں گی۔ شاہدہ نے اسرار ناصر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آ جاؤ میرے ساتھ بابا ٹیلی فون۔ ہاں ہاں چلو۔ اسرار بلا تعمل اس کے ساتھ چل دیا۔ پھر 2 قدم آگے بڑھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے اپنا ہاتھ چھڑا کر بولا، کون ہو تم؟ اے مجھے نہیں جانتا، میں شاہدہ ہوں، مشہور آرٹسٹ، ٹی وی کے ڈراموں میں کام کرتی ہوں، آجا میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر شاہدہ نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسرار نے بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر بغیر بولے اس کے ساتھ چل دیا۔ اے پہچان لیا شاید؟ شاہدہ نے ہنستے ہوئے دلدار کی طرف دیکھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد وہ اسرار کو لے کر ایک چھوٹی گلی میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک لمبی گلی تھی، لیکن تنگ اتنی کہ بمشکل 2 آدمی ایک ساتھ گزر سکتے تھے۔ اس گلی میں آمنے سامنے مکان بنے ہوئے تھے۔
8-9 مکان چھوڑنے کے بعد وہ ایک کالے دروازے کے سامنے رک گیا۔ پھر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر دروازے میں لگے کنڈے کو زور زور سے بجایا۔ اے کون ہے؟ اوپر سے پھٹے باز جیسی آواز آئی۔ اے میں ہوں، تیری پھپھی، منحوس، جلدی کھول دروازہ۔ شاہدہ نے کہا۔ اے آ رہی ہوں کلو بھٹیارن، ذرا چھری تلے دم تو لے۔ اوپر سے جلا کٹا جواب آیا۔ اس کے بعد دھم دھم سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی اور دھڑ سے دروازہ کھل گیا۔ اوپر سے اترنے والا ایک بھاری بھرکم ہجڑا تھا۔ اس نے شاہدہ کے ساتھ ایک بندے کو دیکھا تو تالیاں بجا کر بولا، اے تو گرو کے لیے پان لینے گئی تھی، اپنے ساتھ کس کو لے آئی؟ یہ تیرا پھپھا ہے، ہٹ پرے۔ شاہدہ نے ہاتھ سے راستہ دینے کا اشارہ کیا اور پھر اپنے پیچھے گمسم کھڑے اسرار کا ہاتھ تھاما اور بولی، آؤ اوپر چلو۔ اسرار خاموشی سے اس کے ساتھ زینیاں چڑھنے لگا۔ یہ ایک کمرے کا مکان تھا۔ کمرہ بڑا تھا۔ کمرے میں گرو دعا رانی کے ساتھ اس کے 6-7 چیلے رہتے تھے۔ کمرے کے سامنے ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ صحن میں ایک چارپائی پر دیوار سے ٹیک لگائے گرو حقہ پی رہا تھا اور زیبا اس کے پاؤں دبا رہا تھا۔ گرو نے شاہدہ کے ساتھ کسی مرد کو دیکھا تو زور سے تالی بجائی۔ اری شاہدہ، تیرا نام تو لیلا ہونا چاہیے تھا، تو بغیر کسی مجنوں کے رہ ہی نہیں سکتی، اب پھر کس کو اٹھا لائی؟ اوئے گرو، میں تم پر 100 بار واری جاؤں، ذرا اس کی شکل تو دیکھو، زخمی ہے بیچارہ اور ساتھ ہی چلا ہوا بھی ہے۔ شاہدہ نے اپنے سر کے گرد انگلی گھمائی۔ اری ستیہ ناس تیرا، یہ تو کیا چیز اٹھا لائی، ایک تو زخمی اوپر سے پاگل۔ گرو نے شاہدہ کو گھور کر دیکھا۔ اتنے میں کمرے میں موجود سارے چیلے نکل کر باہر آ گئے۔ بس پھر تو ایک ہنگامہ شروع ہو گیا۔ اے شاہدہ پھپھی، شاید پھپھا کو ساتھ لائی ہے، اب ہوگی اس کی سگائی۔ سب نے کورس میں گانا شروع کر دیا۔ ارے چپ ہو جاؤ منحوسوں، جاؤ کمرے میں۔ گرو نے غصے سے آنکھیں دکھائیں۔ تب سارے چیلے خاموشی سے اندر چلے گئے۔ بس زیبا بیٹھا رہ گیا۔ وہ گرو کے پاؤں دبا رہا تھا۔ اس نے گرو کا پاؤں کھینچ کر اپنے آگے کر لیا اور پھر دبانے لگا۔ شاہدہ نے گرو کا دوسرا پاؤں کھینچا اور وہ بھی جلدی جلدی اس کا دوسرا پاؤں دبانے لگا اور دھیرے سے بولا، گرو اس کی مرہم پٹی کر دو، ذرا دیکھو تو کیسا زخمی ہے، جا میرا ڈبہ لا۔ گرو نے شاہدہ کو ایک لات مارتے ہوئے کہا۔ چارپائی کے پاس ایک سٹول پڑا تھا۔ گرو نے سٹول کی طرف اشارہ کیا اور اسرار سے بولا، بیٹھو۔ اسرار نے گرو کی بات کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ وہ کمرے کی طرف دیکھتا رہا جدھر شاہدہ گیا تھا۔ زیبا، کیا اردو نہیں سمجھتا؟ اسے انگریزی میں بیٹھنے کو کہو۔ گرو ہنس کر بولا، سٹ ڈاؤن۔ زیبا نے سٹول کی طرف اشارہ کیا۔ اتنے میں شاہدہ ڈبہ لے کر باہر نکل آیا۔ اسرار فوراً سٹول پر بیٹھ گیا۔ اس کے سٹول پر بیٹھتے ہی زیبا اور گرو نے مل کر زوردار قہقہہ لگایا۔ اے واہ، بیٹھو نہیں سمجھتا، سٹ ڈاؤن سمجھتا ہے، زیبا نے ہنس کر بتایا۔ شاہدہ کچھ نہ بولا۔ اس نے ایک نظر اسرار کو دیکھا اور مسکرا کر رہ گیا۔ گرو نے ڈبہ کھولا۔ اس ڈبے میں مرہم پٹی کے سامان کے علاوہ چھوٹی بڑی شیشیوں میں دوائیں تھیں۔ گرو نے اس کے بال ہٹا کر زخم دیکھا۔ زخم زیادہ گہرا نہ تھا اور اب تو خون نکلنا بھی بند ہو گیا تھا۔ گرو نے ایک کپڑے سے اس کا زخم صاف کر کے ایک ڈبیا سے سفوف نکال کر زخم میں بھرا اور پھر اس پر مرہم لگا دیا۔ پٹی کی ضرورت نہیں، گرو نے کہا، زخم 1-2 دن میں بھر جائے گا۔ شاہدہ، تجھے یہ کہاں ملا؟ دلدار پنواڑی کی دکان پر نڈھال سا پڑا تھا، شاہدہ نے بتایا، اسی وقت کہیں سے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اے بتاؤ، تمہیں یہ چوٹ کیسے لگی؟ گرو نے اسرار سے پوچھا۔ اسرار نے خالی خالی نظروں سے گرو کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی وحشت تھی۔ گرو، یہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ شاہدہ نے گرو کو متوجہ کیا۔ اے بولو، تم کون ہو؟ گرو نے پوچھا۔ اسرار نے پھر خالی خالی نظروں سے گرو کی طرف دیکھا۔ یہ تو ڈبل سواری ہے۔ گرو نے اس کی ویران آنکھوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب گرو؟ شاہدہ نے وضاحت چاہی۔ اری شاہدہ، یہ لپیٹ میں ہے، بری طرح لپیٹ میں ہے۔ گرو نے اسرار کے انگوٹھے کا ناخن دیکھ کر کہا۔ گرو، کس کی لپیٹ میں ہے؟ مردار کی۔ گرو، جھاڑو لاؤں کیا؟ زیبا نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں لا۔ گرو، اس پر سایہ ہے کیا؟ شاہدہ نے وضاحت چاہی۔ ایسا ویسا؟ اے کون ہے وہ منحوس؟ شاہدہ پرتشویش انداز میں پھر بولا، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ زیبا کمرے سے ایک جھاڑو لے کر آ گیا۔ یہ سینک والی بھاری جھاڑو تھی اور کوڑیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ شاہدہ کو معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس لیے اس نے دبے لفظوں میں آہستہ سے کہا، گرو، یہ زخمی ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس حالت میں جلدی بولے گا۔ گرو نے کہا اور پھر زیبا کی طرف دیکھ کر بولا، پروین کیا کر رہی ہے؟ ذرا بلا اسے۔ اے پروین، کیا کر رہی ہے؟ جلدی آ، گرو بلاتے ہیں۔ زیبا نے آواز لگائی۔ آئی آئی، گرو بلائیں اور میں نہ آؤں؟
लो मैं आ गई। परवीन भागता हुआ बाहर आया। हाँ गुरु। परवीन झाड़ू पकड़। ज़ेबा तू बोल पढ़। शाहिदा तू इस पर नजर रख, देख दरवाजा बंद है। हाँ गुरु। शाहिदा ने जीने का दरवाजा देखकर कहा। ज़ेबा ने बोल पढ़ने शुरू किए। ये अजीबोगरीब अल्फाज थे, बेमायने अल्फाज। ज़ेबा इन लफ्ज़ों को एक ख़ास तरतीब और एक ख़ास रिदम के साथ दोहरा रहा था। इन लफ्ज़ों के साथ साथ गुरु एक अनोखे अंदाज में अपने हाथों को गर्दिश दे रहा था और साथ ही कुछ बोलता भी जा रहा था। ज़ेबा बोलते बोलते अचानक रुक गया। तब गुरु दुआ रानी ने तेज लहजे में कहा, परवीन वार कर। गुरु का कहना था कि परवीन ने झाड़ू को उल्टी तरफ से पकड़ा और पूरी कुव्वत से इसरार की पीठ पर मारी। ये वार इतना भरपूर था कि कोड़ियों का निशान इसरार की पीठ पर छिलाया। हाय मर गया। इसरार एकदम बुरी तरह टकराया। कौन है तू? गुरु ने इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। बोल। मैं तेरा बाप हूँ हिजड़े। असरार ने आंखें घुमाकर अजीब अंदाज में कहा। शाहिदा खौफ के मारे एक कदम पीछे हटाया। असरार की आवाज बदल चुकी थी और वो खूनी नजरों से गुरु को देख रहा था। वो एक तंदुरुस्त तवाना शेर था जो गार के अंधेरे गोशे से निकलकर बुजुर्ग के पीछे आकर खड़ा हो गया था। सारिम ने अपना सांस बहाल करके जल्दी से नफी में गर्दन हिलाई। नहीं बाबा। अच्छा, बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा और फिर शेर की तरफ देखकर बोले, जाओ भाई, तुम पसंद नहीं आए। शेर फौरन पलटा और जिस तरह नमूदार हुआ था वैसे ही अंधेरे में गुम हो गया। अच्छा फिर यूं करो, खड़े हो जाओ और अपना बैग हाथ में ले लो, बुजुर्ग ने उसे हिदायत की। सारिम फौरन खड़ा हो गया। उसने अपना बैग हाथ में उठा लिया। एक वादा करो हमसे, जब अपनी दुनिया में पहुंच जाओ तो लोगों में हमारा तस्करा करके हमारा तमाशा न बनाना, बुजुर्ग ने कहा। जो हुक्म बाबा। सारिम ने बड़ी फर्माबरदारी से कहा। फिर बोला, बाबा क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अरे हम क्या और हमारा नाम क्या, ये नाम बड़ी कयामत ढाते हैं नफ्स पर। खैर तुमने नाम पूछा है, बताए देते हैं। हमारा नाम असद है, बुजुर्ग ने कहा और फिर इसकी तरफ अपना रुख मोड़ लिया। चलो अब जरा सा घूमो। सारिम बाबा की हिदायत पर खड़े खड़े घूमा। अभी उसने एक ही चक्कर लगाया था कि इसे एकदम यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने पकड़कर इसे जोर से घुमा दिया हो। एक लम्हे को उसकी आंखें बंद हो गईं। इसे कुछ नजर न आया। उसने गिरने से बमुश्किल खुद को संभाला और जब वो अपने कदमों पर खड़ा हुआ और उसने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा तो मंजर बदल चुका था। अब ना गार था, न बाबा असद थे। पहाड़ जरूर थे लेकिन वो खुले इलाके में खड़ा था। एक कच्ची सड़क इसे ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही थी। इसने इस इलाके को पहचानने की कोशिश की लेकिन पहचान में न आया। इसे कुछ फासले पर सड़क से हटकर कुछ घर दिखाई दिए जिनकी छतों पर छाले बिछी हुई थी। सड़क के आसपास कोई इंसान न था। वो सोचने लगे कि किस तरफ जाए। बाबा असद ने उसे कहाँ पहुंचा दिया था और अब तो बाबा असद से मुलाकात इसे एक ख्वाबिल ख्याल महसूस हो रही थी, लेकिन उनसे मुलाकात की एक एक तफसीर उसके जहन में महफूज थी। बाबा असद ने तो उसे हसन अली तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन उन्होंने न जाने कहाँ पहुंचा दिया था। अभी वो इन्हीं ख्यालों में गलता था कि क्या करे, किधर जाए। इतने में एक गाड़ी ऊपर से आती हुई दिखाई दी। इस जीप में ड्राइवर के सिवा और कोई न था। सारिम ने हाथ देकर उसे रोका और ड्राइवर से पूछा, खान साहब ये कौन सा इलाका है? यारा तुमने किधर जाना है? ड्राइवर ने उल्टा सवाल किया। जियारत, सारिम ने उसे बताया। अभी तो तुम बाबा खरदारी के मज़ार के पास खड़ा है, ड्राइवर ने बताया। हैं? अच्छा, किधर है मज़ार? सारिम ने खुशी का इजहार किया क्योंकि बाबा खरदारी के मज़ार से जियारत पहुंचना मुश्किल न था। वो ऊपर, ड्राइवर ने ऊपर जाती सड़क की तरफ इशारा किया। तुम ऐसा करो, मज़ार पर चलो, हम आधे घंटे में वापस आता है, फिर तुम्हें जियारत ले जाएगा। बड़ी मेहरबानी खान साहब, सारिम ने खुश अखलाक़ी से कहा। ओ मेहरबानी किस बात का, तुम चलो, हम आता है, ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। जीप के जाने के बाद सारिम ने बाबा खरदारी के मज़ार की तरफ चलना शुरू कर दिया। अभी उसे अंदाजा हो गया था कि वो इस वक्त कहाँ है। सड़क ऊंचाई की तरफ जा रही थी। वो 15-20 मिनट की मुसाफत के बाद बाबा खरदारी के मज़ार पर पहुंच गया। मज़ार पर सन्नाटा तारी था। 2-4 मुकामी बंदों के वहां कोई ज़ायर न थे। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। मज़ार के अहाते में मस्जिद की तामीर जारी थी। उसने मस्जिद के साथ लगे नलके पर मुंह हाथ धोया। एक कुर्सी पर बैठकर इसने लंगर का कहवा पिया और ताज़ा दम होकर मज़ार पर हाजिरी दी। पहाड़ों के दरमियान में बाबा खरदारी का मज़ार बड़े मुनफरिद अंदाज का था। अगर इस मज़ार को 0 पॉइंट से देखा जाता तो दूर पहाड़ी पर बड़ा सा अल्लाह लिखा दिखाई देता और ये मज़ार इस पहाड़ के दामन में महसूस होता।
سارم کو بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ کئی 100 سال پہلے یہاں کس طرح آباد ہوا۔ اس وقت تو ذرائع آمد و رفت بھی محدود ہوگی۔ آج بھی مزار پر پہنچنے کے لیے ایک چھوٹی سی کچی پکی سڑک موجود تھی۔ مغرب کے بعد یہاں ہو کا عالم ہوتا تھا۔ مزار کے اندر سارم نے کچھ تبدیلیاں دیکھی۔ ایک تو قالین بچھا دیا گیا تھا، دوسرے مزار پر لوہے کا جال رکھ دیا گیا تھا اور اس پر کالی چادر چڑھا دی گئی تھی۔ اس پر قرآنی آیات لکھی تھیں جو زائر کے پیروں کے سامنے آتی تھیں۔ قالین پڑھنے اور مزار کو جال سے ڈھکنے کی وجہ سے مزار کا حسن سادگی اور وقار مجروح ہو رہا تھا۔ سارم کا جی چاہا کہ وہ یہاں کے منتظمین کو مشورہ دے کے اس جال کو ہٹا کر قبر کو اونچا کروا دیں اور چاروں طرف سنگ مرمر کے ٹائلز لگوا دیں۔ اس طرح خوبصورتی بھی دوبالا ہو جائے گی اور کسی قسم کی بے حرمتی اور شرک کا احتمال بھی نہ رہے گا۔ فاتحہ پڑھ کر وہ کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے قالین پر بیٹھ گیا۔ اسے ایک عجیب طرح کا سکون محسوس ہوا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بس یہاں بیٹھا ہی رہے۔ تبھی اسے ایک آواز سنائی دی، او یارا، ادھر ایک مہمان آیا تھا، وہ کدھر ہے؟ وہ جیپ والے کی آواز تھی۔ بابا وہ اندر ہے مزار پر، کسی نے جواب دیا۔ اچھا، ہم دیکھتا ہے۔ سارم کو اندازہ ہو گیا کہ جیپ والا اسے لینے آ پہنچا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا۔ او یارا چلو جلدی کرو، جیپ والے نے مزار کے دروازے پر آ کر کہا۔ اچھا جناب۔ سارم فوراً کھڑا ہو گیا اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ مزار کے بیرونی گیٹ پر اس کی جیپ کھڑی تھی۔ اب 0 پوائنٹ تک خاصی چڑھائی تھی، ایک طرف پہاڑ اور ایک طرف کھائی تھی۔ جیپ اب کچی سڑک سے گزر کر پکی سڑک پر آ چکی تھی اور رواں دواں تھی۔ سارم کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جیپ سڑک پر چل نہ رہی ہو، اڑی جا رہی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے گاڑی کو 0 پوائنٹ پر پایا۔ خان صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ سارم نے پوچھا۔ ہمارا نام لیاقت خان ہے، اس نے گاڑی 0 پوائنٹ پر لگاتے ہوئے کہا۔ لیاقت خان، وہ جو پہاڑ پر اللہ لکھا ہے وہ ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، سارم نے جیپ سے اترتے ہوئے کہا۔ ہاں دیکھو یارا دیکھو، پر جلدی دیکھو، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، لیاقت خان نے کہا۔ بس 1 منٹ، سارم نے اسے یقین دلایا۔ 0 پوائنٹ پر جہاں گاڑیاں پارک ہوتی ہیں اس کے بالکل سامنے ایک بہت پرانا درخت ہے۔ اس کی شاخیں کچھ اس طرح پھیلی ہوئی ہیں کہ غور سے دیکھنے پر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لفظ اللہ بنا ہو۔ اس درخت کے دائیں جانب شیڈ پڑا ہوا ہے، یہاں سے بہت دور تک کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ سامنے پہاڑی سلسلہ ہے جو دور تک چلا گیا ہے۔ اسی پہاڑی سلسلے کے ایک اونچے پہاڑ پر لفظ اللہ بہت واضح اور بہت بڑا لکھا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کا الف ایک ترچھے پہاڑ کی اوٹ میں چھپا محسوس ہوتا ہے۔ پہاڑ سبزی سے ڈھکا ہوا ہے لیکن اللہ کے نام کی جگہ سے وہ سبزہ غائب ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی پہاڑ کے نیچے، بہت نیچے، بابا خرواری کا مزار درختوں میں چھپا دکھائی دیتا ہے۔ 0 پوائنٹ پر آنے والے سیاح زیادہ تر سامنے پھیلے ہوئے مناظر کو دیکھ کر بابا خرواری کے مزار کی طرف عازم سفر ہو جاتے ہیں، انہیں اللہ کے نام کا ادراک نہیں ہوتا۔ سارم نے اس پہاڑی سلسلے کے حسن کو اللہ کے نام کے ساتھ اپنی آنکھوں میں جذب کیا اور جیپ کی طرف لوٹ آیا۔ لیاقت خان جیپ میں پہلے ہی سے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے سارم کو دیکھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب پھر سارم کو یہ احساس ہوا کہ گاڑی کی رفتار غیر معمولی ہے، گاڑی سڑک پر چلنے کی بجائے اڑی جا رہی ہے۔ لیاقت خان، تم زیارت میں کسی حسن علی کو جانتا؟ اس نے پوچھنا چاہا لیکن سارم کی بات ادھوری رہ گئی۔ او کسی نہیں ہے، او زیارت کا تھانے دار ہے، او یارا ادھر اس کا حکم چلتا ہے۔ لیاقت نے اس کی بات کاٹ کر کہا، ہم تمہیں ادھر پہنچا دے گا، تم آرام سے بیٹھو۔ لیاقت خان کے جواب نے سارم کو چکرا دیا۔ یہ کس حسن علی کی بات کر رہا ہے؟ خدا نہ خواستہ اس نے اگر کسی تھانے دار کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا تو کیا ہوگا؟ کہیں کوئی مشکل نہ کھڑی ہو جائے۔ سارم نے اس سے جان چھڑانے کے لیے کہا، لیاقت خان آپ مجھے اڈے پر چھوڑ دینا۔ او یارا تم کیسی باتیں کرتا ہے، ہمیں جو حکم ملا ہے وہ ہم کرے گا، ہم تمہیں حسن علی کے سامنے لے جا کر کھڑا کرے گا، یارا تم اس کا مہمان ہے۔ لیاقت خان نے اسے مزید چیک کرا دیا۔ اب سارم کے حق میں بہتر یہی تھا کہ وہ خاموشی اختیار کرے، مزید گفتگو کرنے سے اسے معاملہ الجھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لیاقت خان سے حسن علی کا ذکر کر کے غلطی کی ہے، پتہ نہیں لیاقت خان اسے کیا سمجھ رہا تھا، کہیں وہ کوئی اسے مشکوک تو نہیں سمجھ رہا۔ وہ اسے ملا بھی مشکوک حالت میں ہی تھا، بابا خرواری کے مزار سے کافی آگے۔ لیاقت خان نے اسے مشکوک حالت میں کھڑا پایا تھا، تو کیا لیاقت خان اسے پولیس کے حوالے کرنے جا رہا تھا؟ کیا لیاقت خان پولیس کے مخبروں میں سے تھا؟ اب آگے جو بھی ہو وہ دیکھا جائے گا۔ وہ کسی طرح زیارت پہنچے۔ سارم نے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اب زیارت کا بازار زیادہ دور نہ تھا لیکن لیاقت خان نے گاڑی پہلے ہی روک لی۔ گاڑی اس وقت ایک بند گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ سارم نے گیٹ کی طرف دیکھا، یہ تھانہ ہرگز نہ تھا،
गेट पर लिखा हुआ था अनुषा हाउस। सारिम ने सुकून का सांस लिया। लियाकत के हॉर्न बजाने पर फौरन गेट खुल गया। वो जीप को अंदर ले गया। आओ साहब, लियाकत खान ने जीप से उतर कर कहा। सारिम ने चारों तरफ एक नज़र दौड़ाई। उसे ये एक सरसब्ज और शादाब रेस्ट हाउस दिखाई दिया। वो जीप से उतर आया। लियाकत खान ने उसके हाथ से बैग ले लिया और अंदर की तरफ चला। सारिम इसके पीछे हो लिया। सारिम जब दरख्तों के दरमियान से होता हुआ आगे पहुंचा तो लियाकत खान को आगे अपना मुंतज़िर पाया। ये है हसन अली। लियाकत ने सामने इशारा किया और जब उसने सामने का मंजर देखा तो यकलख्त इसकी ज़बान से निकला, नहीं, ये हसन अली नहीं हो सकते। ये बात उसने खुद कलामी के अंदाज में कही थी। खुदा का शुक्र था कि लियाकत खान ने इसकी ये बात नहीं सुनी थी, वरना अभी फसाद फैल जाता। फसाद तो इस वक्त गुरु दुआ रानी के घर में फैला हुआ था। जो बात असरार के मुंह से निकली थी, उस बात ने गुरु के तन बदन में आग लगा दी थी। अच्छा, तू हमारा बाप है? गुरु ने बारी बारी ज़ेबा, परवीन और शाहिदा की तरफ देखकर इस्तेहज़ाइया अंदाज में दोहराया, अरे ये तुम लोगों का दादा गुरु है, इसकी इज्जत करो। ला परवीन, झाड़ू मुझे दे, मैं इसे बताऊं बाप क्या होता है। ज़ेबा ने झाड़ू हाथ में ले ली और दो चार बेहंगम अल्फाज बोलकर झाड़ू के मुंह पर थूका और जमा कर इसरार की पीठ पर मारी। हाय मर गया। इसरार एकदम बिलबिला गया। हाँ दादा अब्बा, कैसे हो? ज़ेबा ने बेहंगम कहकहा लगाकर पूछा। इसरार ने कोई जवाब न दिया। वो फटी फटी आंखों से शाहिदा को देखने लगा, फिर बड़े कर्बनाक अंदाज में बोला, मुझे मत मारो। शाहिदा से इसरार की तकलीफ न देखी गई। उसने दुआ रानी के पांव पकड़ लिए। गुरु, वो तो भाग गया, ये वार तो सीधा इसकी कमर पर लगा है। भागा नहीं है, छुप गया है, कोई बड़ी फटांग चीज है। गुरु ने इसरार की आंखों में देखते हुए कहा, ज़ेबा रहने दे, ये बेचारा पहले ही जख्मी है। अच्छा गुरु, ज़ेबा ने कहा और फिर झाड़ू परवीन के हाथ में देता हुआ बोला, जा रख दे। परवीन कमरे में चला गया। गुरु दुआ रानी ने चारपाई पर पीछे खिसक कर दीवार से टेक लगा ली। ज़ेबा ने इसका पांव दबाना शुरू कर दिया। शाहिदा ने दूसरा पांव पकड़ लिया और असरार को देखने लगा। असरार सर झुकाए बिल्कुल खामोश बैठा था। गुरु ने हुक्के के आगे खींचकर एक कश लगाया और उसे फिर पीछे कर दिया। अरे ठंडा हो गया। गुरु, दोबारा चिल्लम भर दूं? शाहिदा ने पूछा। चल छोड़, तू मेरे लिए पान लाई थी। गुरु ने शाहिदा की तरफ देखा। वो कहाँ है? हाँ गुरु, ये लो। शाहिदा ने चारपाई की पट्टी में घुसाई पानों की पुड़ियां निकाली। गुरु ने पुड़िया खोलकर बड़े इत्मीनान से एक पान निकाला और मुंह में रखकर उंगलियां कागज से साफ की और पुड़िया वैसे ही बांध दी। शाहिदा ने वो पुड़िया लेकर फिर पट्टी के साथ पानों की खाली जगह में उड़स दी। गुरु ने दो चार बार मुंह चलाकर शाहिदा से मुखातिब होकर कहा, हाँ शाहिदा, क्या कहती है? गुरु, देखो तो कितना मासूम है। शाहिदा ने बराह रास्त जवाब देने से एतराज किया। मासूम की अम्मा, आखिर तू हो गई ना इस पर आशिक। अरे हम तो इसे देखते ही समझ गए थे कि शाहिदा गई काम से। पर शाहिदा हमारी मान, अब भी वक्त है, बाज आ जा। इसे जहाँ से लाई है वहीं छोड़ आ। अरे शाहिदा, इसकी जात देख, ये मर्द जात है, इससे वफा नहीं। गुरु ने उसे समझाने की कोशिश की। ना गुरु, अब मेरे इख्तियार में कुछ नहीं, मैं तो इसे दिल दे चुकी। अब ये वफा करे या दगा करे, इसकी मर्जी। शाहिदा ने दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुनाया। तू भी अजीब चौंगट है, देखती नहीं अपने आप में नहीं। गुरु, मैं भी तो अपने आप में नहीं, अगर अपने आप में होती तो इसे साथ क्यों लाती? शाहिदा ने बेख्तियार कहा। फिर तो हमें दो पागलों का इलाज करना होगा। गुरु ने पान चबाकर मुस्कुराते हुए कहा। गुरु, इसका इलाज करो, मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। शाहिदा हंसकर बोला। शाहिदा, क्या तूने अभी इसका हाल देखा नहीं? कोई बड़ी फटांग चीज इस पर सवार है, आसानी से इसका पीछा छोड़ेगी नहीं। गुरु ने बताया। गुरु, अब जो भी हो, शाहिदा ने हतमी अंदाज में कहा, मुझे बताओ कि करना क्या होगा। बहुत पैसे खर्च होंगे। करूंगी गुरु, मैं पैसे खर्च करूंगी। वो बड़ा हौसले से बोला। अरे शाहिदा, तू तो सचमुच दीवानी हो गई, चल छोड़, दफा कर। गुरु ने फिर समझाया। गुरु, मुझे बताओ कितने पैसे खर्च होंगे? वो अपनी बात पर अड़ गया। जिंदा उल्लू लाना होगा और एक चमगादड़। गुरु ने इसका अटल फैसला देखकर अपनी बिसात खोली। जिंदा उल्लू तो मार्केट से हासिल हो जाएगा, जितने का भी होगा ला दूंगी, मगर चमगादड़ क्या ये भी मार्केट में मिल जाएगी? शाहिदा ने पूछा। नहीं, चमगादड़ खंडरों में मिलेगी या कब्रिस्तान में, पर चाहिए जिंदा, गुरु ने कहा। असरार अभी तक गर्दन झुकाए बैठा था। अचानक उसने गर्दन उठाई। उसने घूर कर गुरु को देखा। उसकी आंखों का रंग बदल गया था। उसकी आंखें एकदम जर्द हो गई थी। असरार की आंखों की रंगत देखकर गुरु, जो इत्मीनान से दीवार से टेक लगाए धीरे धीरे पान के मजे ले रहा था,
فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ زیبا اور شاہدہ بھی ہوشیار ہو گئے۔ اے ہمیں آنکھیں دکھاوے ہے یرقان کے مارے، بکتا کیوں نہیں تو کون ہے؟ گرو نے سخت لہجے میں کہا۔ بدذات، تو ہماری ذات پہچان تو گیا ہے، ہم وہ ہیں جس کے پیچھے لگ جاتے ہیں پھر اس کا پیچھا آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ میرے باپ اپنا نام بتا۔ لیکن باپ نے اپنا نام نہ بتایا۔ اسرار کی آنکھوں سے زردی فوراً غائب ہو گئی، اس کی آنکھیں اپنی جگہ پر واپس آ گئیں۔ اسرار نے گہرا سانس لے کر گرو کو دیکھا۔ ہاں کیا ہوا؟ گرو نے ہمدردی سے پوچھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، اسرار جھجکتے ہوئے بولا۔ ہائے میں مر جاؤں۔ شاہدہ نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا۔ کیسی بھول ہوئی مجھ سے، یہ نہیں سوچا کہ یہ بھوکا ہوگا۔ جا اسے باورچی خانے میں لے جا، اسے کھانا کھلا، اگر کھانا نہیں ہے تو بازار سے لے آ، گرو نے ہدایت کی۔ گرو تم فکر مت کرو، میں کر لوں گی، شاہدہ نے اسرار کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ شاہدہ اسے کھانا کھلا کر اس کا بستر لگا دے، اب صبح کو دیکھیں گے، دروازے میں ڈبل تالا ڈالنا اور ذرا ہوشیار سونا، گرو نے مزید ہدایت کی۔ اچھا گرو، شاہدہ بڑی فرما برداری سے بولا اور اسرار کا ہاتھ پکڑ کر صحن میں موجود چھوٹے سے کچن میں لے گیا۔ سارم نے حسن علی کا جو امیج اپنے ذہن میں بنایا تھا وہ یکلخت بکھر گیا تھا۔ سامنے صنوبر کے درخت کے نیچے زمین پر ایک رلی بچھائے حسن علی محو استراحت تھے، سادہ سے کپڑے، سر پر چھوٹا سیاہ صافہ، آنکھیں بند۔ صنوبر کے 3 درخت تھے، 2 سرہانے کی طرف اور ایک پیروں کی جانب۔ اس مثلث کے درمیان اتنی زمین تھی کہ ایک آدمی بآسانی لیٹ سکتا تھا۔ سرخ 4 خانے کی زمین پر رلی بچھی تھی، تنے کے ساتھ تکیہ لگا تھا۔ حسن علی تکیے پر سر رکھے آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ اس تکونی جگہ کے اطراف میں کئی کرسیاں پڑی تھیں۔ یہ ہیں حسن علی، ان کے پاس شاہ صاحب نے اتنی دور سے اسے بھیجا تھا؟ اس نے سوچا، یہ تو اپنی ظاہری حالت میں اس ریسٹ ہاؤس کے مالی یا چوکیدار دکھائی دیتے ہیں۔ بابا اسد نے انہیں بادشاہ کہا تھا، لیاقت خان نے انہیں زیارت کا تھانے دار بتایا تھا۔ یہ بادشاہ نہ تھے، تھانے دار نہ تھے، بادشاہ اور تھانے دار تو دور کی بات تھی، یہ تو اسے معمولی کانسٹیبل بھی دکھائی نہ دیتے تھے۔ یہ تو درختوں کے درمیان زمین پر بچھی معمولی رلی پر پڑے ہوئے تھے۔ شاید اسی لیے سارم کے ذہن نے انہیں حسن علی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ان کی ظاہری حالت دیکھ کر دھوکا کھا گیا تھا۔ سارم کسی اور دنیا کا تھا اور حسن علی کسی اور دنیا کے تھے، ایسی دنیا کے جہاں سونا مٹی ہو جاتا ہے اور مٹی سونا ہو جاتی ہے۔ بابا حسن، یہ آپ کا مہمان ہے، اسے سنبھالو، بابا اسد نے آپ کو سلام کہا تھا، اب ہم چلتا ہے، لیاقت خان نے بہت مؤدبانہ انداز میں کہا۔ بابا حسن فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، انہوں نے چھوٹی سی کالی پگڑی ٹھیک کی۔ اب بابا حسن کا پورا چہرہ سارم کے سامنے آیا، وہ ان کا چہرہ دیکھ کر مبہوت رہ گیا، ایسا حسین چہرہ اس نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ سفید گلابی رنگت، روشن چہرہ، انتہائی خوبصورت کالی چمکیلی آنکھیں، گلابی ہونٹ، سفید ریشمی داڑھی، ستواں ناک، قدرے بڑے سرخ کان، عمر 60-62 سے کیا کم ہوگی، سیدھی کمر، دراز قامت، تندرست اور توانا۔ اچھا ٹھیک ہے، بابا حسن نے لیاقت خان کو رخصت کیا، پھر سارم کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولے، آؤ بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ تب سارم کو یکدم ہوش آیا، جی جی، پھر وہ سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں میاں پہنچ گئے؟ اچانک پیچھے سے آواز آئی۔ جب سارم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ شاہدہ ندیم کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ آج کے اخبار میں ایک اشتہار چھپا تھا اسرار ناصر سے متعلق، اس وقت وہ اس اشتہار کو پڑھ رہا تھا۔ ندیم کو اخبار پڑھتا دیکھ کر شاہدہ اس کے سامنے پڑی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اشتہار میں اسرار ناصر کی گمشدگی کی اطلاع تھی اور یہ اشتہار جبار ناصر کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اشتہار پہ بتایا گیا تھا کہ اسرار ناصر کی ذہنی حالت درست نہیں ہے، وہ ایک مقامی اسپتال سے فرار ہوا ہے۔ مزید لکھا تھا کہ وہ خود کو بابا ٹیلی فون کہتا ہے، اس کے گلے میں ٹیلی فون پڑا ہوتا ہے۔ اشتہار کے ساتھ ہی اس کی ایک تصویر تھی اور اس کی عمر اور حلیے کے بارے میں تفصیل درج تھی۔ ندیم جبار ناصر کو سارم کے حوالے سے جانتا تھا، اسے معلوم تھا کہ وہ اس کے باس کا قریبی دوست ہے، اس حوالے سے اس اشتہار کو دیکھ کر اسے دکھ ہوا۔ اسرار ایک نوجوان اور اچھی شکل صورت کا شخص تھا، بیچارہ جانے کیسے ذہنی مریض بن گیا۔ اس کا باس سارم اپنے گھر کے حوالے سے عذاب میں مبتلا تھا تو اس کا دوست اپنے بھائی کی گمشدگی سے پریشان تھا۔ ندیم نے ایک گہرا سانس لے کر اخبار تہہ کر کے میز کی ایک طرف رکھا اور شاہدہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور بولا، آج تم کیسے آ گئے؟ آج تو تمہارا کوئی کام نہیں۔ سر میں شوٹنگ کے لیے نہیں آئی ہوں۔ شاہدہ، کیا تو سیدھے طریقے سے بات نہیں کر سکتا؟ یہ آئی ہوں کیا ہوتا ہے؟
سر جی ہم جو ہیں ویسے ہی تو بات کریں گے، سر جی ہمارا مذاق نہ اڑائیں۔ شاہدہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اتنی سنجیدگی سے کہ ندیم کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ اچھا بتاؤ کیسے آئے ہو؟ وہ بولا۔ صاحب جی مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ شاہدہ نے زبان کھولی۔ میرا تو خیال ہے کہ تم اپنے سارے پیسے لے چکے ہو، ندیم نے کہا۔ یہ سن کر شاہدہ کا چہرہ ایک دم اتر گیا، وہ یہاں بڑی امید لے کر آیا تھا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ ندیم نے شاہدہ کو اداس دیکھ کر پوچھا۔ 1000 روپے۔ شاہدہ کے چہرے پر ایک کرن سی لہرائی۔ معاملہ کیا ہے؟ اتنے پیسوں کی آخر کیا ضرورت پڑ گئی؟ ندیم نے پوچھا۔ گرو بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ شاہدہ نے صاف جھوٹ بولا۔ اچھا، ندیم نے ایک سلپ پر کچھ لکھا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ اکاؤنٹنٹ کو دکھا کر پیسے لے لو۔ شاہدہ نے سلپ لے کر ندیم کی چٹ چٹ بنائیں لی اور بولا، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو چاند سا بیٹا دے، میں آپ کے گھر آ کر ناچوں۔ شاہدہ تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ میرے یہاں کچھ آنے والا ہے؟ ندیم نے ہنس کر کہا۔ سر جی ہمیں بہت سی باتیں ایسے ہی پتہ چل جاتی ہیں۔ اچھا میں چلوں؟ یہ کہہ کر شاہدہ اس کے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ندیم نے ریسیور اٹھایا۔ یس، سارا پروڈکشنز؟ میں جبار بول رہا ہوں، سارم کا کچھ پتہ ہے؟ جی جبار صاحب وہ زیارت گئے ہوئے ہیں، ندیم نے اطلاع بہم پہنچائی۔ یہ تو مجھے معلوم ہے لیکن وہ موبائل نہیں اٹھا رہے، جبار نے کہا۔ سر زیارت میں موبائل کام نہیں کرتا، وہاں زیادہ ٹاورز نہیں ہیں، ندیم نے بتایا۔ اوہ اچھا، جبار نے بات سمجھتے ہوئے کہا۔ پھر ان سے بات کیسے ہوگی؟ وہ جہاں ٹھہریں گے وہاں کا نمبر بتائیں گے، میں خود ان کے فون کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب تک تو فون آ جانا چاہیے تھا، وہ کب کا زیارت پہنچ چکا ہوگا۔ جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، ندیم نے کہا۔ پھر اچانک اسے اشتہار یاد آیا، وہ فوراً بولا، جبار صاحب بڑا افسوس ہوا۔ کس بات کا افسوس؟ آج کے اخبار میں اسرار صاحب سے متعلق اشتہار دیکھا ہے، ندیم نے بتایا۔ اچھا ہاں، بس دعا کریں کہ وہ مل جائے، جبار ناصر نے کہا۔ اللہ چاہے گا تو وہ بہت جلد مل جائیں گے، ندیم نے آس دلائی۔ یہ بات جبار کو معلوم تھی اور نہ ندیم کو معلوم تھی کہ اس وقت اسرار کہاں ہے۔ یہ بات تو صرف شاہدہ کو معلوم تھی کہ اسرار کہاں ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسرار کے بارے میں آج اخبار میں کوئی اشتہار چھپا ہے۔ سارم انہیں دیکھ کر فوراً ہی اٹھ کھڑا ہو گیا۔ شاہ صاحب آپ؟ ہاں میاں۔ شاہ صاحب نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئے اور بولے، بہت انتظار کرایا۔ شاہ صاحب کیا عرض کروں، میں تو آپ کی پرچی ملتے ہی فوراً روانہ ہونا چاہتا تھا، لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ کراچی چھوڑ نہ سکا۔ شاہ صاحب یہ ہمارے بارے میں کچھ الجھے ہوئے ہیں، انہیں صاف صاف بتا دیں کہ ہم یہاں مالی کی حیثیت سے ملازم ہیں، جب اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اس ریسٹ ہاؤس کی چوکیداری کرتے ہیں۔ بابا حسن نے شاہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جی میں سمجھا دوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ شاہ صاحب نے ہنس کر کہا، پھر آپ انہیں اپنے کمرے میں لے جائیں، انہیں کھانا وانا کھلائیں اور آج رات انہیں آرام کرنے دیں، پھر صبح ان کا معاملہ دیکھیں گے۔ بابا حسن بولے۔ اتنے میں ایک نوجوان شخص تیز تیز چلتا ہوا آیا، اس نے شاہ صاحب اور سالم سے ہاتھ ملایا۔ لو، جابر خان بھی آ گئے۔ بابا حسن نے کہا، جابر خان انہیں ایک کمرہ دے دو اچھا سا۔ بابا ٹھیک ہے، انہیں جو کمرہ پسند آئے لے لیں، تقریباً سارے ہی کمرے خالی پڑے ہیں، جابر خان نے کہا۔ جائیں، بابا حسن نے کہا۔ سالم اپنا بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ جابر خان کے ساتھ جانے لگا تو شاہ صاحب بولے، میاں آپ کچھ دیر آرام کر کے ہمارے کمرے میں آ جائیں، ساتھ ہی کھانا کھا لیں گے اور ان دنوں آپ پر جو گزری ہے وہ بھی سن لیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بہتر، سالم نے مؤدبانہ انداز میں کہا اور جابر خان کے ساتھ چل دیا۔ یہ ایک بڑا ریسٹ ہاؤس تھا، خاصے کمرے تھے اور ان کمروں کے سامنے وسیع باغ تھا۔ اس باغ کے بیچ میں بابا حسن کا ٹھکانہ تھا۔ سالم نے ایک خاص بات نوٹ کی تھی کہ بابا حسن جس رلی پر بیٹھے ہوئے تھے، اس جگہ کو دیکھ کر بے اختیار جی چاہتا تھا کہ وہاں بیٹھا جائے۔ وہ جگہ بندے کو بے اختیار اپنی طرف کھینچتی تھی، جانے اس جگہ میں ایسی کیا کشش تھی۔ سالم کو جابر خان نے جو پہلا کمرہ دکھایا وہ اسے پسند آیا، اس نے فوراً قبول کر لیا۔ اتفاق سے اس کے برابر ہی شاہ صاحب کا کمرہ تھا۔ اس نے بیگ سے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گیا، نہا دھو کر اطمینان سے باہر آیا اور کچھ دیر آرام کی غرض سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگرچہ وہ آج صبح ہی کوئٹہ سے زیارت کے لیے روانہ ہوا تھا اور شام ہونے تک اس نے بابا حسن علی کو پا لیا تھا اور وہ زیارت پہنچ گیا تھا، لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے یہاں پہنچنے میں کئی دن لگ گئے ہوں۔ یہاں آ کر اسے بار بار حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے اسے جس کی تلاش میں روانہ کیا تھا وہ ایک ریسٹ ہاؤس کے مالی اور چوکیدار نکلے تھے۔ پھر دلچسپ بات، شاہ صاحب خود بھی یہاں موجود تھے
اور نہ جانے کب سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اگر شاہ صاحب نے یہاں آنا تھا تو کیا وہ اس کے ساتھ نہیں آ سکتے تھے؟ وہ ان کے آستانے پر کئی بار گیا تھا۔ اسے یہ تو معلوم ہوا تھا کہ وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ کسی نے نہ بتایا تھا کہ وہ زیارت گئے ہیں۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ انہوں نے راز میں کیوں رکھا تھا۔ پھر اسے راستے سے اغوا کر لیا گیا۔ وہ کون لوگ تھے اور انہیں اس کی آمد کا پتہ کیسے چلا؟ انہیں تو اس کا نام تک معلوم نہ تھا۔ اغوا کر کے اسے پتہ نہیں کہاں چھوڑا گیا۔ بقول بابا اسد وہ وہاں بھوکا پیاسا مر کھپ جاتا۔ وہ تو اس کی کوئی نیکی کام آ گئی کہ اس کے قدم غار کی طرف اٹھ گئے اور ان کی مدد اسے حاصل ہو گئی، ورنہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا۔ کسی پتھر کے نیچے اس کی لاش دبا دی جاتی یا پھر کوئی اسے ڈھونڈ ہی نہ پاتا۔ پھر اسے بابا اسد کا گرما گرم مشروب یاد آیا۔ واہ کیا لذت تھی اس میں، کیا طاقت تھی۔ بابا اسد سے ملاقات جانے کیوں اب اسے محض خواب و خیال لگتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری خوب نبھائی۔ انہوں نے اسے بابا حسن علی کے ٹھکانے تک پہنچا کر ہی دم لیا۔ یہ لیاقت خان خوب شخص تھا۔ یہ تو اسے بالکل آخری لمحے میں معلوم ہوا کہ وہ بابا اسد کا بندہ تھا۔ اس وقت کچھ ایسی صورتحال ہوئی کہ وہ اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر پایا۔ اس نے خوامخواہ اس پر شبہ کیا۔ وہ اسے پولیس کا مخبر سمجھ بیٹھا۔ اچانک اس کی نظر میز پر رکھے ہوئے موبائل فون پر پڑی۔ اس کے خیالات کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اوہ ابھی تک اس نے کراچی بات نہیں کی، اپنے زیارت پہنچنے کی اطلاع نہیں دی۔ اس نے موبائل اٹھا کر کراچی کا نمبر ملانے کی کوشش کی، لیکن نمبر نہیں ملا، سگنلز ہی نہیں تھے۔ تب اسے خیال آیا کہ یہاں ابھی موبائل کا نیٹ ورک نہیں پہنچا، پھر رابطہ کیسے ممکن ہو۔ تب وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے کراچی فون کرنا تھا، سارا سے بات کرنا تھی، ظفر مراد سے سارا کا احوال پوچھنا تھا۔ اس کے پاس کالنگ کارڈ موجود تھا، وہ اس نے بیگ سے نکال لیا۔ اب مسئلہ تھا کہ فون کہاں سے کرے۔ تب اسے جابر خان کا خیال آیا، ریسٹ ہاؤس میں یقیناً فون ہوگا۔ جابر خان کے کمرے میں فون موجود تھا، اس نے کارڈ کے ذریعے کراچی فون ملا دیا۔ فون اتفاق سے ظفر مراد نے اٹھایا۔ سارم اس سے مخاطب ہوا، ہاں بھائی ظفر کیسے ہو؟ ہاں سارم بھائی آپ خیریت سے پہنچ گئے؟ ظفر مراد نے پوچھا۔ بس کچھ نہ پوچھو کیسے پہنچا، آ کر بتاؤں گا۔ سارا کہاں ہے؟ سارم نے استفسار کیا۔ باجی اپنے کمرے میں ہے، ظفر مراد بولا۔ سب خیریت تو ہے؟ جی بالکل خیریت ہے، سارا باجی بالکل پرسکون ہے، ظفر نے بتایا۔ میں یہاں ایک ریسٹ ہاؤس میں ہوں، یہاں کا نمبر نوٹ کر لو۔ جی بتائیں، ظفر بولا۔ سارم نے نمبر بتایا اور پھر بولا، اچھا میں رات کو سارا سے بات کروں گا، اسے بتا دینا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، اوکے؟ ریسیور رکھ کر اس نے جابر خان سے ادھر ادھر کی بات کی اور کمرے سے نکل آیا۔ پھر اس نے شاہ صاحب کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد جابر خان نے زبردست قہوہ بھجوا دیا۔ قہوہ پی کر وہ شاہ صاحب سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اپنے گھر کی ساری رودات بیان کی، سارا کا احوال سنایا۔ شاہ صاحب نے پوری توجہ سے ساری بات سنی اور ساری بات سن کر صرف اتنا کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے زیارت کے سفر کے دوران جو عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ان کے بارے میں بتایا۔ ساری داستان کے جواب میں بھی شاہ صاحب نے ایک جملہ کہا، بس میاں اپنی کائنات کے راز وہی جانتا ہے، ہماری بساط کیا کہ کچھ بولے۔ سارم کو سارا کو فون کرنا تھا، وہ اجازت لے کر ان کے کمرے سے نکل آیا۔ شاہدہ نے بہت کوشش کی کہ کہیں سے زندہ چمگادڑ مل جائے، لیکن زندہ تو دور کی بات ہے، مردہ بھی نہ ملی۔ اس نے کئی ویران کھنڈروں کی خاک چھانی، قبرستان میں مارا مارا پھرا، پر چمگادڑ کا حصول ممکن نہ ہوا۔ البتہ زندہ الو کے حصول میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ گرو چمگادڑ نہیں مل کے دے رہی۔ شاہدہ نے گرو کے سامنے اپنی مشکل پیش کی۔ پھر ایسا کر مسان اور قبر کی تازہ مٹی لیا، یہ تو لے آئے گی؟ گرو نے اپنی کاجل بھری آنکھوں سے شاہدہ کو دیکھا۔ ہاں گرو یہ تو لے آؤں گی، شاہدہ نے فوراً حامی بھر لی۔ جب تینوں چیزیں گرو کے سامنے اکٹھا ہو گئیں تو گرو نے چھری مانگی۔ اس وقت گھر میں شاہدہ، اسرار اور گرو کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ زیبا، پروین اور دیگر چیلے کام پر نکلے ہوئے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، صحن میں دھوپ بھری ہوئی تھی۔ اسرار ناصر کمرے کے دروازے کی دہلیز پر خاموش بیٹھا تھا۔ جب سے اس کی جھاڑو سے پٹائی ہوئی تھی اسے چپ لگ گئی تھی، بس وہ خاموشی سے بیٹھا سب کی شکلیں دیکھتا رہتا۔ اگر وہ اس کو کھانے کو دے دیا جاتا تو کھا لیتا، کسی سے کچھ مانگتا نہ تھا، اور نہ ہی اس نے گھر سے باہر جانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت بھی وہ پنجرے میں بند الو کو بغور دیکھ رہا تھا۔ شاہدہ چھری لے کر آ گیا تو گرو نے پنجرے میں ہاتھ ڈال کر الو کو مرغی کی طرح پکڑ کر باہر نکال لیا اور دبوچ کر اسے شاہدہ کے سامنے ڈالا اور بڑے پرسکون انداز میں بولا، چل رہی شاہدہ، چھری پھیر۔ ابھی لو گرو۔ شاہدہ حکم سنتے ہی فوراً ایکشن میں آ گیا۔ چھری چلتے ہی گرو نے کچھ نامانوس الفاظ کی گردان شروع کی اور پھر گردن کٹے الو کو تسلے میں ڈال دیا۔ الو پھڑ پھڑا کر ٹھنڈا ہو گیا، سارا خون تسلے میں جمع ہو گیا۔
گرو نے وہ خون منرل واٹر کی 2 چھوٹی خالی بوتلوں میں منتقل کیا، پھر ایک بوتل میں اس نے مسان اور قبر کی تازہ مٹی ڈال کر اسے زور سے ہلایا، پھر اس پر کوئی منتر پڑھ کر اس پر ایک پھونک ماری۔ دیکھتے ہی دیکھتے خون کا رنگ ایک دم سیاہ ہو گیا۔ خون کا رنگ بدلتے دیکھ کر گرو کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ اے شاہدہ، اس کی تو بن گئی چٹنی۔ گرو چہکا۔ ہے گرو؟ شاہدہ بھی اس کی خوشی میں شامل ہو گیا۔ اسے بالکل پتہ نہ تھا کہ چٹنی کس کی بنی ہے۔ اے شاہدہ، اپنے بانگڑو کو ادھر بلا۔ گرو نے اسرار کی طرف اشارہ کیا۔ آ جاؤ جی۔ شاہدہ نے بڑے پیار سے اسرار کو آواز دی۔ اسرار اس کی آواز پر آگے بڑھایا اور گرو کے مقابل بیٹھ گیا۔ بابا ٹیلی فون ذرا ہاتھ آگے کرو، گرو نے ہنس کر کہا۔ اسرار نے اپنا ایک ہاتھ آگے کر دیا۔ گرو نے اس بوتل سے تھوڑا سا سیاہ خون اپنی ہتھیلی پر نکالا اور اس میں انگلی ڈبو کر اسرار کے ناخنوں پر لگا دیا۔ یہی عمل اس نے دوسرے ہاتھ کے ناخنوں پر کیا۔ ناخنوں پر لگتے ہی خون کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ چند لمحوں میں وہ سیاہ خون ایک دم سرخ ہو گیا۔ خون کا رنگ بدلتے دیکھ کر گرو نے ایک زوردار نعرہ مارا، ہو گیا کام ستیہ ناسی کا۔ خون کا رنگ بدلنے کے ساتھ ہی ایک کام اور ہوا۔ اسرار پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ وہیں زمین پر لڑک گیا۔ اسرار کو زمین پر لڑکتے دیکھ کر شاہدہ نے اپنا کلیجہ تھام لیا اور زور سے چیخا، ہائے گرو! اے کچھ نہیں ہوا، آرام سے بیٹھ۔ پھر گرو نے زمین پر پڑے اسرار کی بند آنکھیں کھول کر دیکھی۔ ان آنکھوں میں جانے اسے کیا نظر آیا کہ اس نے سیاہ بوتل کا ڈھکن فوراً بند کیا اور شاہدہ سے مخاطب ہوا، اے شاہدہ، فوراً کھڑی ہو جا۔ شاہدہ حکم سنتے ہی فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے سیاہ بوتل شاہدہ کے ہاتھ میں دی اور بولا، جا بھاگ، فوراً قبرستان جا اور اس بوتل کو کسی ٹوٹی قبر کے اندر پھینک کر آ جا۔ ٹھیک ہے گرو، میں جاتی ہوں، شاہدہ نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ پھر دروازے سے باہر نکلتے ہوئے بولا، گرو، اس کا خیال رکھنا۔ اے تو جا، تیرے اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ گرو نے اسے گھور کر دیکھا۔ جا جلدی کام کر کے آ۔ اے گرو، کیا میرے آنے تک دھوپ میں ہی پڑا رہے گا؟ شاہدہ فکر مند لہجے میں بولا۔ پھر کیا کروں، اس کے اوپر شامیانہ لگوا دوں؟ گرو نے اسے غصے سے دیکھا۔ گرو، آپ بولو تو اسے کمرے میں لٹا دوں؟ شاہدہ نے اس کے غصے کو نظر انداز کر کے اپنی بات کہی۔ اے تو جاتی ہے کہ نہیں، یا برساؤں تیرے پہ جھاڑو؟ منحوس کو اس کا بڑا خیال ہے، اور ہم جو دھوپ میں بیٹھے ہیں۔ گرو نے غصے سے آنکھیں دکھائیں۔ اب شاہدہ نے کان دبا کر گھر سے نکلنا ہی مناسب سمجھا، ورنہ گرو سے کوئی بعید نہ تھا کہ وہ جھاڑو لے کر اس پر پل پڑتا۔ اے گرو، میں تم پر واری، جاتی ہوں، شاہدہ نے کہا اور بوتل لے کر دروازے سے نکل گیا۔ سارا سے بات کر کے سالم کو یکگونا سکون پہنچا۔ فون کر کے وہ شاہ صاحب کے کمرے میں پہنچا تو وہ اسے مسلے پر بیٹھے نظر آئے۔ وہ خاموشی سے ان کے کمرے سے پلٹ آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت خاصی خنکی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بیگ سے گرم چادر نکالی اور اسے اڑ کر باہر نکل آیا۔ اس کا ارادہ باہر ٹہلنے کا تھا۔ وہ ریسٹ ہاؤس سے نکل کر پختہ سڑک پر آ گیا۔ یہ سڑک اونچائی پر تھی۔ اس سڑک سے اسے اپنا اور برابر والا ریسٹ ہاؤس دکھائی دے رہا تھا۔ جب وہ سڑک پر آیا تو چاندنی میں جیسے نہا گیا۔ اتنی تیز چاندنی، ایسا روشن چاند، ایسے چاند کا تصور تو کراچی والا کسی صورت نہیں کر سکتا۔ یہاں کی ٹھنڈی، شفاف اور صحت بخش فضا میں چودھویں رات کا حسن، پورے چاند کا دلکش نظارہ روح کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا۔ سالم کو بے اختیار سارا یاد آئی۔ کاش سارا اس وقت اس کے ساتھ ہوتی تو اس چاندنی رات کا حسن دوبالا ہو جاتا۔ وہ اس کا نرم ملائم ہاتھ پکڑے اسے اپنے قریب کیے اس لمبی سڑک پر دور تک ٹہلتا جاتا۔ خیر، اب تو وہ اکیلا ہی تھا۔ اب اسے اکیلے ہی اس حسین رات کو اپنے اندر جذب کرنا تھا۔ ہر سو گہرا سناٹا طاری تھا۔ کبھی کبھی کسی ریسٹ ہاؤس سے کسی قہقہے کی آواز آ جاتی تھی، یا کبھی چوکیداروں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں پہاڑوں میں گونج جاتی تھی۔ صنوبر کے اونچے درخت جو چاندنی میں سیاہی مائل دکھائی دے رہے تھے، آپس میں سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ فضا میں گہری خاموشی طاری تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک آہنگ تھا۔ سالم جانے کتنی دیر تک اس چاندنی رات میں ٹہلتا رہا، اسے وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ جب اس نے گھڑی دیکھی تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ وہ واپس ریسٹ ہاؤس کی طرف پلٹا۔ اس حسین رات کا سحر اس پر طاری تھا۔ وہ واپسی کا راستہ بھول گیا، غلطی سے کسی اور سڑک کی طرف مڑ گیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستے کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ صنوبر کے اونچے درخت چاروں طرف تھے اور کچی سڑک نیچے جا رہی تھی۔ وہ واپس پلٹا۔ اس نے سوچا پہلے پکی سڑک پر آئے اور پھر وہاں سے وہ سڑک تلاش کرے جس پر آگے جا کر انوشا ہاؤس تھا۔ وہ واپس پکی سڑک کی طرف چلا تو اس نے اوپر سے کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت تیزی سے نیچے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ سارے کے سارے سیاہ لباس میں تھے اور انہوں نے کوئی لمبی سی گول چیز اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی تھی۔
دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیدھے ہاتھ کو ایک بڑے سے کھلے گیٹ میں داخل ہو گئے۔ جب سارم اس گیٹ تک پہنچا تو اسے گیٹ کے اندر ہی بڑی گہما گہمی نظر آئی۔ اسے لگا جیسے یہاں کسی تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہو۔ تقریب کا اہتمام، اور وہ بھی رات کے 12:30 بجے اور ایسی سنسان جگہ پر۔ اس کے دل میں تجسس جاگا، دیکھے یہ کس قسم کی تقریب ہے۔ اس نے اپنے گرد کالی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ وہ بے دھڑک گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔